وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو، پورا کرو تم اپنے معاہدوں کو، حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے، مگر وہ جو تلاوت کیے جاتے ہیں تمہارے سامنے، سوا اس کی جو حلال ہونے والے ہیں شکار کے، اس حال میں کہ تم احرام والے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے اس چیز کا جس کا ارادہ فرماتا ہے۔ سورہ المائدہ کی پہلی آیت ہے، آیت نمبر 1۔ کل اس کا پہلا حصہ، اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ اللہ پاک نے محبت بھرے انداز میں، پیار بھرے انداز میں، مانوسیت والے انداز میں کہ اے میرے ماننے والے، اے میرے اپنوں، اے وہ لوگوں جو مجھ پر اعتماد کرتے ہو، جن کو میں نے دولت ایمان سے نوازا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ بہت پیارا خطاب ہے۔ اللہ جب براہ راست ایمان والوں سے بات کرتا ہے، ایک تو یہ کہ بات کرے پیغمبر سے، پھر پیغمبر سے فرمائیں کہ آپ فرما دیں ایمان والوں۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ایسے ہے، اللہ وقت کے نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں، اور ایک ہے کہ اللہ نبی کا واسطہ بھی نہ بنائیں، براہ راست کہیں اے میرے بندو، اے میرے ماننے والوں، اے میرے اوپر یقین و اعتقاد رکھنے والوں، اے میرا اقرار کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اوفوا بالعقود، جو تمہارے معاہدے ہیں، عہد ہیں، اقرار ہیں، ان کو پورا کرو۔ اب وہ چاہے عہد و اقرار اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قبول کرنے کے بارے میں ہیں، چاہے وہ معاہدات تمہارے آپس میں ہیں، حتیٰ کہ کچھ معاہدے وہ ہیں جو بندے کے آپ سے بندہ خود کرتا ہے۔ ایسے بھی معاہدات ہیں، بندہ منت مان لیتا ہے، بندہ نظر کر لیتا ہے کہ اگر میرے سے یہ خطا ہوئی تو میں اپنے ذمے لازم کر رہا ہوں کہ میں اتنا صدقہ کروں گا، اگر میرے سے کوئی نماز رہ گئی تو میں اتنا صدقہ اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں، اگر میرے سے فلاں کوئی غلطی ہو گئی تو میں اپنے ذمے لازم کر رہا ہوں کہ میں اتنی نفلیں پڑھوں گا۔ ہمارا بنوری ٹاؤن کے نام سے مشہور مدرسہ ہے کراچی کے اندر، پاکستان کی بین الاقوامی یونیورسٹی ہے، جامعۃ العلوم الاسلامیہ، مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ میں وہاں 2 سال پڑھا ہوں۔ وہاں کا قانون بچے کو سزا اور نہیں دیتے، وہاں کی سزا یہ ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے فلاں بچہ فلاں وقت فلاں جگہ پر مسجد میں کھڑے ہو کے اتنی رکعت نماز نفل پڑھے، اس نے غیر حاضری کی ہے، فلاں سبق میں نہیں تھا، فلاں غلطی ہوئی ہے، لہٰذا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ فلاں وقت فلاں جگہ پر مسجد میں جگہ مقرر بتا دیتے ہیں، فلاں کھڑے ہو کے اتنی رکعت نماز نفل پڑھے۔ اب وہ سب کے سامنے نفلیں پڑھ رہے تھے، 20 رکعت ہیں، 15 رکعت ہیں، 16 رکعت ہیں، 18 رکعت، کوئی بھی جگہ مقرر کر دیتے ہیں، تو ساروں کو دیکھ کر کے سارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجرم سزا پا رہا ہے، تو اس سے اس کے نفس کو بڑی ملامت ہوتی ہے، اس کے نفس پر زد پڑتی ہے، چودراہٹ ٹوٹتی ہے کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، لیکن سزا بھی ایسی کہ جس میں عبادت بھی کر رہا ہے، یہ بندہ اپنے آپ کے ذمے خود کرتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کئی جگہوں پر، کیونکہ وہ معاشیات کے ماہر ہیں، بینکاری کے ماہر ہیں، انہوں نے کئی جگہوں پر یہ کہا ہے کہ تم فلاں کاروبار کرو، اس میں اپنے ذمے یہ لازم کر دو کہ میں اپنی کمائی میں سے اتنا غریبوں، یتیموں، فلاں کے لیے نکالوں گا۔ اب وہ جو تم فنڈ نکالو گے وہ جمع ہوتا رہے گا، پھر اس کو فلاں فلاں مدات میں خرچ کریں گے اجتماعی طور پر، جتنے لوگ اس کام میں شریک ہیں۔
یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ آپ اپنے آپ سے معاہدہ کرتا ہے تو اس کو بھی پورا کرنا لازم ہے۔ اوفوا بالنذور، منتوں کو پورا کرو۔ منت اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہوتی، بندہ آپ اپنے ذمہ لازم کرتا ہے کہ میں امتحان دے رہا ہوں، یا میرا بچہ امتحان دے رہا ہے، یا فلاں مریض ہے، یا فلاں کا آپریشن ہے، یہ کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا، یا میں اتنی نماز پڑھوں گا، میں اتنا روزہ رکھوں گا۔ اب یہ منت ہے اور اس کا پورا کرنا اس کام کے ہو جانے پر لازم ہو جاتا ہے، ورنہ قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ اللہ نے چوپائے جانور وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کون سے حلال ہیں کون سے حرام ہیں، بھائی اتنی بات ہے سارے چوپائے سارے جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان کو بہیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی بات مبہم ہوتی ہے، یہ اپنے دل کی بات کسی کو پوری کھلے عام ظاہر ظہور واضح الفاظ میں صاف الفاظ میں نہیں بتا سکتے، اس لیے ان کو بے زبان کہتے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ بے زبان ہیں، یعنی وہ اپنے دل کی بات جیسے انسان اپنا اظہار ما فی الضمیر کھلے الفاظ میں صاف لفظوں میں کر سکتا ہے، واضح کر سکتا ہے، وہ اس طریقے سے بندہ اندازے لگاتا ہے کہ اب بھینس کو اس کی ضرورت ہے، اب گائے کو اس کی ضرورت ہے، اب یہ ہے اب یہ ہے، اس لیے آوازیں نکال رہی ہوگی، یا وہ آوازوں میں یہ کہہ رہی ہے، اس طریقے سے جنگل کے درندے پرندے۔ تو فرمایا حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے۔ اب کون سے ان میں سے حرام ہیں؟ الا ما یتلی علیہ، سوا ان کے جن کی تلاوت کی جائے گی تمہارے سامنے، یعنی قرآن جن کے بارے میں بتائے گا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں وہ حلال نہیں ہوں گے، باقی سارے تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، ایسے گنوائے گئے ہیں کہ تم پر فلاں فلاں جانور حرام، ان میں پہلا نمبر میتہ کا، اور میتہ کہتے ہیں ایسے جانور کو جو اپنی موت آپ مر جاتا ہے، جیسے گائے بھینس بکری اونٹ، یہ بھی اگر اپنی موت آپ مر جاتے ہیں شرعاً ذبح نہیں ہوتی یہ حرام ہو جاتے ہیں، مردار بن جاتے ہیں، میتہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر باقی جتنی گنوائے گئے ہیں تو ان کے علاوہ فرمایا سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور دوسرا استثناء کیا گیا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو، چاہے وہ احرام حج کا ہو چاہے وہ احرام عمرے کا ہو، تو حالت احرام میں بھی انسان پر شکار بری جانوروں کا، خشکی کے جانوروں کا، چاہے وہ پرندے ہوں چاہے وہ جانور ہوں، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں جو پانی کے اندر رہنے والی چیزیں ہیں ان کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہوتا ہے۔ حالت احرام میں جب بندہ احرام کی حالت میں ہو، چاہے وہ حرم کے حدود میں ہے چاہے وہ حرم کے حدود سے باہر دنیا کے کسی کونے کسی علاقے میں ہے، ویسے تو شکار کا حکم ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم احرام کھولو، احرام سے باہر ہو، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حلالی ہو جاؤ احرام سے باہر آ جاؤ، فَاسْتَادُوا، شکار کرو، شکار کا تمہیں حکم ہے۔ فَاسْتَادُوا امر کا صیغہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی سیرت میں جو قصص الانبیاء کے نام سے کتاب ہے جس میں نبیوں کے واقعات اور قصے اکٹھے کیے گئے، دو کتابیں ہیں، ایک ہے قصص القرآن، وہ واقعات اور قصے جو قرآن نے بیان کیے ان کو لکھا گیا ہے، یہ مستقل کتاب ہے قصص القرآن، سارے قرآن والے واقعات کو، قصوں کو، کہانیوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور ایک ہے قصص الانبیاء، نبیوں کے جو واقعات ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہیں چاہے وہ حدیث میں ہیں چاہے وہ ان کے علاوہ ہیں، تمام تر واقعات کو اکٹھا کیا گیا، ان کو قصص الانبیاء کہتے ہیں۔ تو قصص الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ لکھا کہ جب وہ اپنی بیوی کو، معصوم بچے کو وہاں جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ گئے، بعد میں اللہ نے وہاں چشمہ جاری کر دیا آب زمزم کا، اور پھر وہاں قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ آ کے پانی کی وجہ سے آباد ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کی پھر اسی قبیلے میں پہلی شادی ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام گئے ملنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے، بیوی فوت ہو چکی تھی، بیٹے کی شادی ہو چکی تھی، تو
تو وہاں گھر پہنچے، دروازہ کھٹکایا یا جیسے کیسے، تو وہاں مرد موجود نہیں تھا، عورت موجود تھی۔ پوچھا اسماعیل، تو بیوی نے بتایا کہ وہ شکار پر گئے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ گزر بسر کیسا ہو رہا ہے، تو اس عورت نے ناشکری کے کلمات کہ بس کوئی مزہ نہیں ہے، بس یہ نہیں ہے، بس وہ نہیں ہے، ناشکری کے الفاظ کہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آ جائے تو اسے سلام کہنا۔ اس طرح کا ایک بندہ یوں نام کا آیا تھا، وہ سلام کہہ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل۔ چلے گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے شکار کر کے جنگل سے، جو بھی نصیب میں تھا۔ بیوی کھایا پیا، بیوی نے پیغام دیا۔ اس نے کہا وہ میرے والد صاحب تھے، وقت کے نبی ہیں، وہ مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ میں آپ کو طلاق دوں۔ چوکھٹ بدلنے کا یہی معنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت نے ناشکری۔ ناشکری ایک مستقل بیماری ہے، اور یہ دل کی بیماری ہے۔ زبان تو اس کا اظہار کرتی ہے، اصل یہ ہوتی دل کے اندر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے اس کو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ اللہ لوگوں کو سکھاتا ہوں، دین کی تبلیغ کرتا ہوں، لیکن عرصہ ہو گیا میرے پاؤں میں جوتا ڈالنے کے لیے نہیں ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں کہ میں جوتا بنوا لوں۔ اللہ، سفر کر رہا ہوں، پاؤں زخمی، کبھی کانٹے، کبھی پتھر، کبھی ڈھیلا، کبھی کوئی چیز۔ تو دل میں خیال آیا، دل میں ایک خیال آیا کہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھلاتا ہے، اور دین کا کام کرتا ہے، اللہ کے خزانے میں اتنا نہیں ہے کہ میرے جوتے جتنا ہو جائے۔ خیال آیا دل میں۔ آگے آبادی جس میں گئے، وہاں مسجد میں پہنچے، دیکھا ایک ایسا بندہ جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، اور وہ گھسٹ گھسٹ کے ہاتھوں پہ آ کے اللہ کے سامنے مسجد میں وہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو میں نے وہاں توبہ کی، یا اللہ یہ بھی تیرا بندہ ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تو نے اس کو پاؤں نہیں دیے، پھر بھی تیرا سجدہ کر رہا ہے، تو نے مجھے پاؤں تو دیا ہے نا، جوتا نہیں ہے پاؤں تو ہے نا۔ تو میں نے وہاں توبہ کی کہ میں نے ناشکری کا خیال کیا۔ پھر آتا ہے اسی قصے کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد دوبارہ واپس پھر وہیں آئے، پھر وہی بات ہوئی، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، وہاں عورت تھی۔ پھر پوچھا، انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، وقت پر اللہ کھانا بھی دے دیتا ہے، اللہ نے عزت کی حفاظت کی ہوئی ہے، فلاں فلاں فلاں، بڑے شکر کے الفاظ کہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو پیغام دیا کہ جب آئیں تو ان کو سلام دینا، اور یہ کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو مضبوط رکھو۔ اس سے بتلانا یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ ذریعہ معاش صرف شکار تھا۔ اور شکار پہ گئے، جو اللہ نے دے دیا وہی آ کے پکا لیا، کھا لیا۔ تو گویا فاصطادوا جو قرآن مجید کا حکم ہے، شکار اصل کے اندر یہ مستقل ایک ذریعہ معاش ہے، اور یہ محبوب عمل ہے، انبیاء کا بھی عمل ہے یہ۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ شکار ہتھیار سے ہوتا ہے، شکاری ہتھیار چلانے کا عادی ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے ہوئے ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے، لیکن کبھی گھر سے اسلحہ غائب نہیں ہوا۔ اللہ، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن دیواروں کے ساتھ تلوار، تیر، نیزے لٹکے ہوئے۔ آج مسلمان نے یہ چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر مسلمان اسلحہ رکھتا ہے تو اس اسلحے کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ نہیں ہے، اس اسلحے کا مقصد اللہ کے دین کے لیے جہاد نہیں ہے، وہ کچھ اور مقاصد ہے۔ چاہے وہ اپنے پیچھے آگے پیچھے ہٹو بچوں کی صداؤں والے گن مین رکھنے ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، کوئی مصیبت آ رہی ہے محلے میں، چند گنوں والے، چند اسلحے والے گھومنے لگ جاتے ہیں آگے پیچھے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا بندہ آ رہا ہے۔ یا تو اس مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور یا پھر کسی اور سے بچانے کے لیے، کسی پر رعب جمانے کے لیے، حالانکہ اسلحہ مومن کا زیور ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اور خود قرآن نے جس جگہ پر صلاۃ خوف کا بیان کیا ہے وہاں فرمایا کہ حالت نماز میں بھی اپنا اسلحہ نہ اتارے، حالت نماز میں بھی اسلحہ لٹکا کے رکھو۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ شکار کی حالت، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ اور دوسرا، بندہ حدود حرم میں ہو، مکہ پورا حرم ہے، اس سے باہر بھی حرم جاتا ہے، مینا حرم کے اندر ہے، مزدلفہ حرم کے اندر ہے،
صرف عرفات حرم سے باہر ہے۔ جدہ سے آپ آئیں مکہ مکرمہ کی طرف تو درمیان میں ایک اس طریقے سے بنا ہوا ہے دروازے کی طرح، اس کے اوپر قرآن مجید کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہ نشانی ہے کہ یہاں سے حرم کی حدود شروع ہوگی، حالانکہ مکہ شہر اس سے کافی ابھی آگے ہے۔ تو پورا جو حدود حرم ہے، اس حدود حرم کے اندر شکار منع ہے، چاہے بندہ حالت احرام میں ہو چاہے حالت احرام میں نہ ہو۔ اللہ نے اس ایریے کو امن کی جگہ بنایا، وہاں تم کوئی خود رو گھاس اور درخت بھی نہیں کاٹ سکتے ہو، خود رو، ہاں جو تم نے کاشت کیا اس کو کاٹ سکتے ہو، جو درخت تم نے لگایا اس کو کاٹ سکتے ہو، جو خود بخود درخت پیدا ہوا، جو خود بخود گھاس پیدا ہوا، اس کو بھی نہیں کاٹ سکتے ہو۔ اتنا اللہ نے اس جگہ کو امن والا بنایا، اس لیے مکے کو اللہ نے بلد امین بنایا ہے، امن والا شہر ہے۔ تو فرمایا حلال کیا گیا تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، چوپایوں کو، الا ما یتلی علیکم، سوا ان کے جن کی تلاوت تمہارے سامنے کی جاتی ہے کہ یہ حرام ہے، غیر محل الصید، نہ حلال کرنے والے ہو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام والے ہو۔ باقی حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، اس کا منصب صرف اللہ کے پاس ہے۔ مخلوق میں سے کوئی نبی بھی کسی چیز کو حلال حرام قرار دینے کا منصب نہیں رکھتا۔ نبی بتاتا ہے، نبی شریعت بناتا نہیں ہے، یاد رکھو، نبی شریعت بتاتا ہے، نبی شریعت بناتا نہیں ہے۔ جب نبی کو یہ منصب نہیں تو پھر کوئی 14ویں صدی کا مولوی شریعت بنائے کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، رسومات بھی جائز ہیں، بدعات بھی جائز ہیں، خرافات بھی جائز ہیں، علاقے کی رسمیں بھی جائز ہیں، قوم کی رسمیں بھی جائز ہیں، قبیلوں کی رسمیں بھی جائز ہیں، تو یہ کبھی شریعت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے، شریعت وہ ہے جو میرے اللہ نے بنا کر کے بھیجی ہے، اور نبی کے وقت کے نبی نے وہ سنائی ہے، سمجھائی ہے، بتلائی ہے۔ ہمارا فرض ہے اسی کی تبلیغ کرنا، اسی کو سیکھنا، اسی کو سکھانا، اسی کو عمل میں لانا، اسی کو اپنے اوپر نافذ کرنا اور اپنے دائرہ اختیار تک نافذ کرنا۔ فرمایا ان اللہ یحکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، ما یرید، جس کا وہ ارادہ ہے۔ حلال حرام کا حکم اللہ کی طرف سے چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔